مصطفیٰ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دینے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو اور بزرگوں اور علماء کرام اور ہمارے بیٹے امام محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ایک لمبے عرصے کے بعد مسجد اقصی میں شالیمار مارکیٹ کے قریب یہ جمعہ کے موقع پر ہم جمع ہوئے ہیں. آمین کہو کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے کو قبول فرمائے. اور ایک بات کا ارادہ کر لو جو ہر جگہ پر میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی دین کی محفل میں جائے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں جائے تو 4 نیتیں کرنے کا، جس میں سب سے پہلی نیت کرنے کا ہم سنیں گے انشاءاللہ. ابھی ہمارا دماغ ادھر ادھر نہیں گھمائیں گے، ہم سنیں گے انشاءاللہ. 2 عمل بھی کریں گے اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے. اور بولو اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ سننے میں بھی غلطی ہو گئی ہوگی، عمل کرنے میں غلطی ہو گئی ہوگی، اللہ میرے کو معاف کر دے. عمل کرنے کے بعد معافی مانگیں گے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورت پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اتحیات پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا، اخیر میں کہتا ہے سب کرنے کے بعد: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اخیر میں جا کر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو بولو ہم 4 نیتیں کریں گے. نمبر 1 سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے، اور نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے. اور چوتھا یہ ہمارے دل میں 24 گھنٹے یقین ہونا چاہیے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. بولو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب کتاب کا معاملہ حل ہونا ہے. اللہ یہ 4 نیتیں قرآن بھی کہتا ہے، قرآن میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی. بلکہ یہ آیت آپ کو یاد ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ مسلمان کلمے والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ 4 نیتوں کو سامنے رکھے. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. دیکھو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو، میرے کلمہ والے بندو، میرے مومنین بندو، اللہ فرماتے نمبر 1 سمعنا، بولو ہم سنیں گے انشاءاللہ، وأطعنا، بولو عمل کریں گے انشاءاللہ، غفرانک ربنا، اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، وإلیک المصیر، اور اے اللہ ایک دن تیرے ہی پاس آنا ہے. اچھے عمل والے ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، برے عمل والے ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو 4 نیتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. 1 سننا، نمبر 2 عمل کرنا، نمبر 3 اللہ سے معافی مانگنا، اور نمبر 4 جانا ہے. تو کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس. اور آج بہت خوشی کا دن ہے ہم سب کے لیے. ایک تو جمعہ کا دن ہے ماشاءاللہ، اور ساتھ میں ربیع الاول کا آج پہلی تاریخ، اور یہ مہینہ بہت 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 پیارا مہینہ ہے. اس کے نام میں ہی محبت ہے، اس کے نام میں پیار ہے. ربیع الاول، ربیع کے معنی آتے بہاریں، گلزاریں، گلشنیں، اچھی ہوائیں. اور یہ مہینہ اس لیے پیارا ہے کہ اللہ کی قسم اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے. بولو ہمارے نبی کا، ساتھ میں بولیں گے، آنا بھی ہے اور جانا بھی. اور ساتھ میں کہو ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک، اور بولو جانا بھی. نہیں بولو نا، ہمارے نبی کا آنا بھی
مبارک اور جانا بھی مبارک، اور آنا جانا دونوں کا ذکر قرآن میں، اور دونوں مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب لانا تھا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آ رہے ہیں، میرے محبوب آ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ آ رہے ہیں، اور اے میرے سارے بندو، میں نے سب نعمتیں تمہیں دی اور ساری نعمتوں کو تمہارا سرونٹ اور غلام بنایا، لیکن ایک نعمت میں لا رہا ہوں اور میں تم پر احسان کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ نعمت میں نہ دیتا تو کسی کو جنت کی منزل نصیب نہ ہوتی۔ تو ہمارے نبی کا آنا اتنا مبارک ہے، یہ نہ آئے ہوتے تو ہم میں سے کسی کو صراط مستقیم نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بہت بڑا احسان ہے، میں نے محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر تمہارے درمیان میں بھیجا، اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ، اگر یہ نبی نہ ہوتے، پہلے والے حالات ہوتے، لفی ضلال مبین، تو گمراہی کی گھاٹیوں میں ہم پڑے ہوتے۔ تو ہمارے نبی کا بولو آنا بھی مبارک اور جانا بھی، اور ایک عجیب کمال ہے، آپ آئے زمین پر رحمتیں نظر آئی، بولو سبحان اللہ، زمین پر رحمتیں نظر آئی، زمین پر برکتیں نظر آئی، زمین پر امن نظر آیا، زمین پر چین اور سکون نظر آیا، زمین پر اسلام، ایمان اور احسان اور قرآن نظر آیا۔ میرے پیارو، آپ آئے تو زمین کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں، اور آپ گئے تو زمین کے نیچے برکتیں ہی برکتیں شروع ہو گئی، جو پوری دنیا کو معلوم ہے۔ تو آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک، اور خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی مبارک۔ ابھی وقت اتنا نہیں ہے، بہت کم ٹائم ہے، 1 بجے تقریباً بات کو ختم کرنا ہے، اس لیے یہ پورا ربیع الاول میں کس طرح ہمارے نبی کا آنا اور کس طرح جانا، یہ واقعتاً ہم کو سننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، اور ایک بات کرنا چاہیے کہ دل میں طے کر لینا چاہیے جیئیں گے تو مصطفیٰ کے طریقے پر، اور انشاءاللہ مریں گے بھی تو مصطفیٰ کے طریقے پر انشاءاللہ۔ تو یہ بہت لمبا مضمون ہے، میں اس وقت صرف ایک بات بتاؤں گا کہ ہمارے نبی کا آنا کیسے ہوا، سب سنیں گے انشاءاللہ، اور صرف ایک ہی حدیث بتاؤں گا ہمارے نبی کا آنا کیسے ہوا۔ یہ آنے میں آپ کو 8 باتوں کو سمجھنا ہے، بولو کتنی باتوں کو سمجھنا ہے؟ 8۔ یہ جلدی جلدی ہم 8 باتوں پر آئیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، اور پھر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے نبی کا آنا کس طرح ہوا معلوم ہے؟ یہی ربیع الاول مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ یہی ربیع الاول مہینہ۔ اب آنے کی تاریخ اور جانے کی تاریخ میں علماء کرام الگ الگ اقوال بیان کرتے ہیں، کوئی 9 تاریخ بتا رہے، کوئی 12 تاریخ بتا رہے، خیر جو بھی ہو، مہینہ کون سا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، مہینہ کون سا؟ اس لیے ہمارے لیے تو یہ پورا مہینہ مبارک ہے، کیونکہ ہمارے نبی کا آنا اسی مہینے میں ہے۔ اور ہمارے نبی آئے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو بلا رہے، ساتھ میں بولو اللہ تعالی، آپ کو گننا پڑے گا، انگلیوں پر گننا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے میرے جبرائیل، میں میرے آخری نبی کو تیار کرنے والا، میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانے والا، اے جبرائیل سب سے پہلا کام جاؤ اس زمین پر جاؤ۔ حضرت جبرائیل آسمانوں پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نمبر 1 اس زمین پر جاؤ جس زمین کو ابھی کیا کہا جاتا وہ نہیں، لیکن اس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ، میمونہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ، منورہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ، طیبہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ، کعبہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ جاؤ جبرائیل اس مدینے کی زمین پر جاؤ اور وہاں کی مبارک مٹی لے کر آؤ، اور اس مبارک مٹی کو ہم مبارک مٹی نہیں کہتے ہیں، ہم اس کو خاک شفا کہتے ہیں، بولو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاک کے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا حکم جاؤ مدینہ منورہ کی زمین پر جاؤ اور وہاں سے کیا لے کر آؤ؟ جلدی بولو گے نا آپ، بولو کیا لے کر آؤ؟ مٹی مبارک بولو یا خاک شفا لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل آئے، بولو حضرت جبرائیل، اور آرڈر کس کا آرڈر تھا؟ اور ہم لوگ ایسے نالائق ہیں جو اللہ کے آرڈر کو، ارے بولو نا، مانتے اور کبھی، لیکن فرشتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کا آرڈر ہو جائے
اس کے بعد نہ دائیں نہ بائیں، بس کام کرنا. کسی کو قرآن نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا آرڈر جب فرشتوں کو جاتا کوئی نافرمانی نہیں کرتا اور جتنا میں نے کہا وہ کر کے رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو فرماتے نمبر 1 آپ انگلیوں پر گنو گے، نمبر 1 اے جبرائیل جاؤ اس زمین پر جاؤ جس کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا اور وہاں سے مٹی مبارک لے کر آؤ، یعنی کھا کے شفا. چلو کتنی چیز ہو گئی؟ ایک. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آ جاؤ، بولو سبحان اللہ. جنت کا مشک یعنی سب سے پہلے مدینے کی مٹی مبارک منگوائی، آپ انگلی پر گنو گے. نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت کا، ساتھ میں بولتے جاؤ گے، جنت کا مشک لے کر آؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل پھر جنت میں جاؤ. حضرت جبرائیل کہتے اللہ پھر جانا، کہا پھر جاؤ تاکہ امپورٹنس معلوم ہو کہ کیسے ہمارے نبی کو لانا ہے. جاؤ جنت میں جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل پھر جنت میں جاؤ اور جنت کا زعفران لے کر آؤ، بولو جنت کا جنت کا مشک، جنت کا زعفران. بتاؤ اللہ کی قسم کوئی خوشبو اس کا مقابلہ کر سکتی؟ 3 چیزیں آ گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل پھر جنت میں جاؤ اور اب جنت کا کافور لے کر آؤ. کافور کہتے خوشبو والی لکڑی، بولو خوشبو والی لکڑی، یعنی جنت میں جاؤ اور جنت کا کافور لے کر آؤ، یعنی خوشبو والی بولو لکڑی لے کر آؤ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل میرا حکم ہے اب پھر جنت میں جاؤ اور جنت کا سنبل لے کر آؤ، بولو جنت کا سنبل. سنبل یعنی جنت کا بہت مبارک پودا، خوشبو والا پودا یا خوشبو والی گھاس، وہ لے کر آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام پورا مجمع ساتھ میں بولے گا اب تک کتنی چیزیں لے کر آ گئے ہیں؟ یہی ربیع الاول مہینہ 5 چیزیں لے کر آئے ہیں. نمبر 1 مدینہ منورہ کی خاک شفا یعنی مبارک مٹی لے کر آئے. نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آئے. نمبر 3 جنت کا زعفران لے کر آئے. نمبر 4 جنت کا کافور یعنی خوشبو والی لکڑی لے کر آئے. اور نمبر 5 جنت کا سنبل یعنی جنت کا مبارک پودا لے کر آئے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل میں نے جنت میں بہت نہریں بنائی. پورا مجمع بولے گا جنت میں نہریں بہت بنائی. کتنی بنائی اللہ نے جنت میں نہریں؟ لا تعد ولا تحصى. حدیث میں لکھا کوئی گن ہی نہیں سکتا، کوئی گن نہیں سکتا کہ اللہ نے جنت میں نہریں کتنی بنائی. لیکن بڑی بڑی نہریں جو اللہ نے بنائی وہ 3. بولو بڑی بڑی نہریں جو اللہ نے بنائی وہ کتنی؟ 3. اور تینوں کا ذکر قرآن میں ہوا. سب سے پہلی نہر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو فرماتے پہلی والی نہر پہ جاؤ اور وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ. وہ نہر جس کا ذکر قرآن میں 27ویں پارے میں معین. بولو نہر کا نام کیا ہے؟ معین. پورا مجمع بولے گا معین. اللہ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن معین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل اب اس نہر پر چلے جاؤ اور وہاں کا پانی لے کر آؤ. تو بتاؤ اب جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آئے؟ پہلے 5 اور یہ نہر والا پانی تو کتنی ہو گئی؟ 6. حضرت جبرائیل آ گئے. اللہ نے فرمایا اب دوسری نہر پر جاؤ. بڑی بڑی 3 نہریں ہیں، دوسری نہر پر چلے جاؤ. حضرت جبرائیل نے پوچھا وہ کون سی نہر؟ اللہ نے فرمایا اس کا نام ہے سلسبیل. بولو کیا نام ہے؟ سلسبیل. ساتھ میں بولو سلسبیل. اللہ نے فرمایا 29ویں پارے میں عینا فیہا تسمی سلسبیلا. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ نہر پر بھی گئے، وہاں کا بھی پانی لے کر آئے. اب تو بولو نا کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7. اب کتنی نہر باقی رہی؟ ایک جو سب سے بڑی نہر جنت کی. دعا کرو اللہ ہم سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں جو نہریں ہوگی نا اور اس میں جب جنتی جائیں گے نا، بولو جائیں گے انشاءاللہ ہم جائیں گے. لیکن کچھ نہریں ایسی ہوگی جہاں فرشتے آئیں گے اور فرشتے آ کر ہم کو وہ نہر کا پانی پلائیں گے، یا نہر میں اگر شراب ہوگی تو شراب پلائیں گے، نہر میں دودھ ہوگا تو دودھ پلائیں گے. تو کچھ نہریں ایسی ہوگی بولو جس میں
فرشتے پلائیں گے، کچھ نہریں ایسی ہوگی جس میں حوریں آ کر پلائے گی، کچھ نہریں ایسی ہوگی جس میں ولدان آ کر پلائیں گے، لیکن یہ آخری والی نہر اس میں خود اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. بولو سبحان اللہ. یہ آخری سب سے بڑی نہر جس کا نام ہے رحیق. بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ رحیق. اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل جاؤ یہ نہر پر بھی جاؤ اور وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ. اب بتاؤ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8 انگلیوں پر گن لو نا، پھٹافٹ گن لو انگلیوں پر، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی خاک شفا کو منگوایا، نمبر 2 جنت کا مشک منگوایا، نمبر 3 جنت کا زعفران منگوایا، نمبر 4 جنت کا کافور منگوایا، نمبر 5 جنت کا سنبل منگوایا، نمبر 6 معین والی نہر کا پانی منگوایا، نمبر 7 سلسبیل والی نہر کا پانی منگوایا، اور نمبر 8 جو سب سے بڑی نہر ہے رحیق کا پانی منگوایا. حضرت جبرائیل 8 چیزیں لے کر اللہ کے حکم سے آ گئے. اور حضرت جبرائیل خود پوچھتے اللہ 8 چیزیں لے کر آیا ہوں، کیا بنے گا؟ کیا آخری نبی تیار ہوں گے؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ بات تو طے ہے، آخری نبی کہو، مصطفیٰ کہو، مجتبیٰ کہو، مرتضیٰ کہو، کلیم اللہ کہو، حبیب اللہ کہو، نجی اللہ کہو، شفیع اللہ کہو، وہ تیار ہوں گے، دنیا میں آئیں گے. مگر یہ 8 چیزوں کا استعمال کیسے ہوگا؟ آپ سنتے جاؤ گے نا انشاءاللہ. اب اللہ جل جلالہ جو جواب دے رہے، کیا پیارا جواب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل سب سے پہلے تم مدینہ منورہ کی خاک شفا لے کر آئے ہو. اللہ فرماتے میری عزت و جلال کی قسم ہے تم مدینہ منورہ کی خاک شفا لے کر آئے ہو. میں آنے والے میرے آخری نبی کا بدن مبارک اسی سے تیار کروں گا. بدن مبارک، جسد اطہر، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک کہو یا جسد اطہر کہو، یہ تیار ہوا تو مدینے کی خاک شفا سے تیار ہو. آپ گنتے جانا، یہ پہلی چیز ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل میں نے جنت کا مشک منگوایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو بہے گا، جو خون مبارک ہوگا، دنیا کی نظر میں وہ خون ہوگا، حقیقت میں وہ جنت کا مشک ہوگا. تو لہو مبارک جو تیار ہوگا وہ جنت کے مشک سے تیار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے جنت کا زعفران منگوایا. میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن میں جو مبارک رگیں ہوگی، دنیا والوں کی نظر میں وہ رگیں ہوگی، حقیقت میں وہ جنت کا زعفران ہوگا. جنت کا زعفران. پھر کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نمبر 4 میں نے کافور منگوایا. اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرماتے میں نے کافور منگوایا، یعنی خوشبو والی لکڑی منگوائی. ارے میرے نبی کے مبارک بدن میں جو مبارک ہڈیاں ہوگی، دنیا والوں کی نظر میں وہ ہڈیاں ہوگی، حقیقت میں وہ جنت کا کافور ہوگا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. نمبر 5 اللہ نے فرمایا تھا سنبل لے کر آؤ. سنبل یعنی جنت کا پودا لے کر آؤ. پودا سب سبحان اللہ کے دوستو. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بدن مبارک پر، سر مبارک پر جو زلفیں مبارک ہوں گے، میرے نبی کے چہرے پر جو داڑھی مبارک ہوگی. ارے کوئی زلفیں مبارک کو دیکھے گا تو کہے گا کہ بال مبارک ہے، کوئی داڑھی مبارک کو دیکھے گا تو کہے گا کہ بال مبارک ہے. حقیقت میں نہ وہ بال مبارک ہوں گے، حقیقت میں وہ جنت کا سنبل ہوگا. بولو وہ جنت کا. اسی لیے ہمارے نبی کے بال مبارک کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہر مسلمان تڑپتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بال مبارک جو دیکھے ساؤتھ افریقہ میں، مرحوم مولانا یونس صاحب مجھے اپنے گھر پر لے گئے، رات کو 1-2 بجے اپنے گھر پر لے گئے، مرحوم ہو گئے. اور وہ بھی مرحوم ایسے ہوئے ساؤتھ افریقہ والے مولانا یونس صاحب کہ کعبے کا طواف کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ مجھے رات کو 1-2 بجے گھر پر لے گئے اور کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور بار بار قسم کھاتا ہوں کہ یہ گھر میں، یہ کمرے میں خوشبو آتی ہے. میں نے کہا آتی ہے. مجھے کہا میں جب کباٹ کھولوں گا، جو الماری کھولوں گا اور خوشبو آئے گی. اور خوشبو آئی.
کہا یہ خوشبو نہ میں نے لگائی ہے نہ کچھ ہوا ہے، یہ میرے نبی کے بال مبارک رکھے ہیں، اس کی خوشبو نظر آتی ہے۔ تو چلو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی۔ اب 3 نہروں کا پانی اب سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلی نہر معین کا پانی لے کر آؤ، دوسری نہر سلسبیل کا پانی لے کر آؤ، آخری نہر رہی کا پانی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ تینوں چیزیں لے کر آئے، تینوں نہر کا پانی لے کر آئے۔ کہا اللہ اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب مصطفیٰ، میرے محبوب مرتضیٰ، ان کی پیشانی پر جو پسینہ آئے گا، ان کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، ان کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک ہوگا، حقیقت میں نہ پسینہ ہوگا نہ تھوک مبارک ہوگا، یہ 3 جنت کے نہروں کا پانی برس رہا ہوگا۔ میرے پیارو، اس طرح ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ۔ اب بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں؟ بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ اور ہم کو یہ نبی پسند ہے؟ ارے بولو نا، محبت ہے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ بولو نا، ہم کو نبی پسند ہے، محبت ہے۔ کیسی محبت ہے میرے پیارو؟ کیونکہ یہاں کتنے بیٹھے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہے؟ آج ربیع الاول شروع ہوا، مہینے کا پہلا دن، اور فجر کی نماز۔ اگر ہم کو نبی سے محبت ہے، سب کاروبار والے اللہ سب کے کاروبار میں برکت دے، بولو آمین۔ کیونکہ ابھی جو موسم آ رہا ہے یہ کاروبار میں برکت والا موسم آ رہا، ویسے مسلمان کے لیے ہر موسم برکت والا ہے، بس معاملہ یہ ہونا چاہیے اللہ سے تعلق کو قائم کر لے۔ کیونکہ اللہ خود فرماتے میرے سے ڈر۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا ابھی دیوالی، ابھی کمانے کا ٹائم، پھر کہے گا نوراتری کمانے کا ٹائم، پھر عید تو کمانے کا ٹائم، پھر رمضان تو کمانے کا ٹائم۔ یہ کمانے کی سیزن کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی سیزن نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے 12 مہینے تیری سیزن ہے، بس تو ایک کام کر لے، تو مجھ سے ڈر جا، میرے سے ڈر۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈر، اتنی روزی دوں گا، چھپر پھاڑ کے دوں گا، بے حساب دوں گا، بغیر مشقت کے دوں گا، ایسی جگہ سے دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن مجھ سے ڈر تو صحیح، ڈرے گا تو سب دوں گا، نہیں ڈرے گا تو روزی کے لیے تڑپاتا رہوں گا۔ اگر ہم تڑپتے ہیں تو ہمارے سینے میں اللہ کا ڈر نہیں، اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم کو بہت روزی مل جاتی۔ خیر میرے دوستو، اب وقت بہت کم ہوتا جا رہا ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نبی جو میں نے آپ کو یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک جھلک بتائی جو ہمارے نبی کا اب آنے کے بعد پھر کیا ہوا، اور پھر وفات رسول کا وہ غم والا واقعہ، وہ سب انشاءاللہ بعد میں کبھی ہوگا۔ اس وقت صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، نبی سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ایسے نہیں، سیدھا میں نے کوئی ادھر ادھر کی محبت نہیں پوچھا۔ ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے محبت ہے تو ہاتھ اوپر کرو، بولو محبت ہے، یعنی ہے نہیں، اور بولو محبت کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ اب محبت کے لیے کیا کرنا ہے وہ ایک میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کو معلوم ہے جس سے محبت ہو نا آدمی اس کو ہدیہ دیتا ہے، پریزنٹ، یا اگر بہت محبت ہو نا تو سامنے والے کو کہتا ہے او ہو تیری گھڑی بہت اچھی ہے، لانا میرے کو دے دے، تو اتنا خوش ہوتا ہے آپ نے مانگا یوں پھٹ کر کے اتار۔ بھائی آپ لوگ کو ایسا کرنا نہیں ہے بھائی، ٹینشن میں بالکل مت آنا، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محبت میں آدمی ہدیہ دیتا ہے یا ہدیہ مانگتا ہے یا ہدیہ لیتا ہے۔ اب ایک صحابی حضرت انس، بولو کون؟ حضرت انس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ 10 سال ہمارے نبی کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال کی عمر میں آئے تھے ہمارے نبی کی خدمت میں، پورے 10 سال ہمارے نبی کی خدمت کی۔ جب ہمارے نبی کا وصال مبارک ہوا، آپ پردہ فرما گئے، حضرت انس کی عمر تھی 20 سال۔ بولو کتنی تھی؟ 20 سال، اور دنیا میں رہے 120 سال۔ مطلب ہمارے نبی کے بعد کتنے سال دنیا میں رہے؟ 100 سال رہے۔ یہ حضرت انس فرماتے کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ ہدیہ دوں میں آپ کو، کیونکہ اس زمانے میں لوگ آتے تھے، کوئی شہد لے کر آئے، کوئی گھی لے کر آئے، کوئی درہم لے کر آئے، ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میں تو آپ کا بہت معمولی خادم ہوں اللہ کے رسول، اور میں تو آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، لیکن مجھے آپ کو کچھ ہدیہ دینا ہے۔
یہ کہتے کہتے حضرت انس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آپ میرا ہدیہ قبول کرو گے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. حضرت انس کو اپنے گلے لگایا, کہا ایک ہدیہ دے دو, تم نہیں قیامت تک آنے والا کوئی بھی ہدیہ دے دے, اس ہدیے سے زیادہ مجھے کچھ بھی پسند نہیں. تو حضرت انس نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول میں کون سا دوں, اور آنے والے امتی جو آپ کو نہیں دیکھیں گے وہ آپ کو کیسے ہدیہ دے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس تم ہوں گے یا آنے والا قیامت تک کوئی بھی ہوگا مجھے ہدیہ دینا چاہتا ہوگا, ایسا ہدیہ دے دے کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. اور میری آنکھیں اس وقت ٹھنڈی ہوگی جب میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا. کتنے وقت کی نماز پڑھے گا؟ 5. تو بولو بھائی تیار ہو یہ ہدیہ دینے کے لیے؟ آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ. دیکھو بہت جھوٹ بہت بولے ہم نے زندگی میں جتنا دھوکہ دیا نا, اتنا دھوکہ دیا کہ اللہ نے بھی کعبے کا دروازہ بند کر دیا. آج مدینے کا دروازہ 2 سال ہو گئے, اللہ کی قسم کسی آنکھ نے کعبے کو دیکھا نہیں ہے. 2 سال ہو گئے کسی ہونٹ نے حجر اسود کو چوما نہیں ہے. 2 سال ہو گئے میرے جیسے نالائق پاؤں پوتر زمین مدینہ پر نہیں گئے ہیں. کیونکہ ہم چھوٹے تھے نا تو ماں کو جھوٹ بولتے تھے, ماں کو بتاتے تھے کچھ, کرتے تھے کچھ, اور ماں برداشت کرتی تھی. باپ کو جھوٹ بولے, جب شادی ہو گئی تو بیوی کو جھوٹ بولتے, جاتے کہاں ہے بتاتے کہاں ہے. چلو بیوی کو جھوٹ بولے, ماں کو جھوٹ بولے, باپ کو جھوٹ بولے, ہم مدینے والے کے ساتھ بھی دھوکا, اللہ کے ساتھ بھی دھوکا. اسے کچھ نہ کرو میرے پیارو. آج یہ ربیع الاول کا پہلا دن ہے نا, اپنی زندگی میں انقلاب, اپنی زندگی میں پریورتن, اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ کہ سب ہوگا گوارا ہے, لیکن آج سے میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کرے, بولو کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں ایک بہت نیا کارڈ لے کر آیا ہوں درود شریف کا, کیونکہ ربیع الاول ہے نا. دیکھو ایک درود شریف ہے, وہ تقریباً میرے خیال سے 5-6 لائن کا درود شریف ہے, یعنی تھوڑا لمبا ہے, لیکن اگر کوئی 7 ہفتے تک وہ درود شریف پڑھے, یعنی ہر جمعہ کو 1 مرتبہ, ہر جمعہ کو 7 مرتبہ پڑھے, اور کتنی جمعہ تک پڑھنا ہے؟ 7 جمعہ تک. 7 جمعہ تک پڑھنا ہے, اور ہر جمعہ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7. اگر یہ ہو گیا, یہ عمل ہمارا ہو گیا کہ بھائی ہر جمعہ کو ہم 7 مرتبہ پڑھ رہے اور 7 جمعہ تک ہم نے پڑھا. حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری سفارش سے تجھے کوئی نہیں روکے گا, میں سفارش کرتا جاؤں گا اور وہاں جنت کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا. تو وہ درود شریف میں لے کر آیا ہوں. آج پڑھنا شروع کریں گے. آج پہلی جمعہ, کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 7 ٹائم, 60 نہیں, کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اور ایسا کتنی جمعہ تک پڑھنے کا ہے؟ 7. تو انشاءاللہ ایک ہمارے پاس سرٹیفکیٹ آ جائے گا کہ ہمارے نبی ہماری سفارش کریں گے اور ہم کو. لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ہوگی جب فرض پہلے ہوگا. یہ جو ہم عمل کریں گے اس کو سنت کہہ دو یا نفل کہہ دو یا مستحب کہہ دو. سنت, نفل, مستحب بعد میں, پہلے آگے. اور فرض میں نے آپ کو بتا دیا نبی پاک کو ہدیہ دینے کا. کیا ہدیہ دینے کا؟ ارے بولو کیا ہدیہ دینے کا؟ آج ہم دنیا کے کسی بڑے کو ہدیہ دیتے تو موبائل میں فوٹو نکالتے کہ نہیں؟ باقاعدہ ایسا فوٹو نکالیں گے. میں نے تو بہت کیا, یوں نکالیں گے, یوں کندھے پر ہاتھ ہوگا. کیوں بھائی؟ اس کو اتنا بڑا یہاں کا, اس کو میں نے ہدیہ دیا. ارے میرے پیارو, وہ فرشتے جب ہمارے نبی کو ہماری نماز لے کر جاتے ہوں گے, ہمارے نبی کہتے ہوں گے دنیا میں تو کسی نے تیرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوگا, میرے پاس آ, تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا, نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں نہ پہنچا دوں گا. تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی کل یہی میں نے جیسے کہا نا کہ ربیع الاول کے بارے میں باتیں کرنا ہے, تو کل رات کو میرا ہی پروگرام ہے اونچی مسجد بھاگا تلاؤ بعد نماز عشاء. اونچی مسجد بھاگا تلاؤ عشاء کی نماز کے بعد کل, یعنی کل سنیچر کو رات میں آپ وہاں آنے کی کوشش کریں اور سیرت النبی کو جتنا ہو سکے ہم سنیں اور اپنائیں اور نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے UK سے ابھی ایک فون تھا کسی پر کہ کوئی بشیر بھائی ہے وہ بیمار ہے, دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور ہمارے ایک دوست تھے اسلم بھائی, ان کی بیٹی بہت بیمار تھی, ابھی جسٹ ہاسپٹل سے ڈسچارج ملا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. پھر ہمارے بلڈنگ کے جو بڑے ہیں علی بھائی, ان کی والدہ بھی زینب ہاسپٹل میں بہت بیمار ہے, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب